بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ ایک شناسا چہرہ جن کی گزشتہ گفتگو کو آپ نے دیکھا بھی، بہت پسند بھی کیا، سجاول خان صاحب، جنہوں نے 12 سال کی عمر میں برطانیہ پہنچ کر وہاں پر 14 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا اور پڑھے بھی، محنت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آپ لائف ٹائم آلڈرمین کے عہدے پر پہنچے، اور زندگی میں وہ کام آپ سے اللہ تعالیٰ نے کروائے کہ جس سے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ سجاول خان صاحب، ابھی وطن آپ تشریف لائے ہیں، جو بھی آپ آج کل صورتحال یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میرپور میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹائم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں اپنا ٹائم نکال کر تشریف لائے اور میرے خیالات کو جاننے کی کوشش کی۔ انصاری صاحب، جب بھی میں پاکستان آتا ہوں، کیونکہ میں سیاست میں ایک عرصے تک رہا ہوں، ابھی بھی میں اپنی ان پٹ دے رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم قوم بن جائیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم وہ کام کریں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک آئین بنا کر آج سے 1440 سال پہلے بھیجا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بڑی پاور بننے سے نہیں روک سکتی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کی اکنامک سچویشن کیا ہے، غریب پس رہا ہے، بڑی مشکل سے اس کا 2 وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق سب سے بڑی بات جو ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، جو قوم ہمیں تنخواہ دے رہی ہے، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہی لوگ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں، ان میں غریب بھی ہے، ان میں امیر بھی ہے، ان کے کام کریں، اور اپنی سیٹ پر جس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک ہے تو آپ کو اس ٹائم پر آنا چاہیے۔ اگر اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو خدا دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو آپ کا انسٹیٹیوشنز ایک دن ایک اچھا ادارہ بن جائے گا، اور اس انسٹیٹیوشنز کا جو بڑا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام جتنے بھی ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بلا کر یہ باور کرایا جائے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور عوام کو ریلیف دیں، جو کہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس میں سجاول خان صاحب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں پہ کوئی بھی افسر، چاہے وہ محکمہ پولیس کا ہے، انتظامیہ کا ہے، اس نے جب عیاشی کرنی ہوتی تھی، پیسے اکٹھے کرنے ہوتے تھے، لوگوں کے پاس اس نے وہاں پہ برطانیہ میں چلے جانا، اور آپ لوگوں نے اس کی دعوتیں بھی کرنی، پیسے بھی دینے، تحفے بھی دینے، سب کچھ کرنا۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ اوورسیز تھوڑے سے بیدار ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی ہاسپٹیلٹی تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی بنا رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اویئرنس جو ہے یہ پاکستان میں بھی کریٹ ہو رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد یہ جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے یہ مہمان ہیں اور مہمان کی خدمت کرنا
ہمارا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو باور کرانا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، خاص طور پر ہمارے لائر بن رہے ہیں، ہمارے بہت سے ادر فیلڈ میں جا رہے ہیں، اور ان کو سیاسی اویئرنیس بھی ہے اور پالیٹکس کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ کہ اور اویئرنیس کریٹ ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام آپ دیکھ لیں کہ آج سرکاری اسکولوں کی حالت کیا ہے۔ میں خود ایک سرکاری اسکول میں ڈونیٹ کر کے آیا ہوں تاکہ وہ اپنا کام چلا سکیں۔ کیا بجٹ نہیں آتا، یا ٹیچرز بیچارے وہاں پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے تنخواہ تو ان کو ملتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹی کے جو بڑے ہیں، ڈویژن کمشنر ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ سرکاری اسکول کا پتہ کریں، پرائیویٹ اسکول رجسٹر بھی ہیں کہ نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں، اور اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے اس کو اسکول میں لایا جائے اور وہ تعلیم حاصل کرے۔ لیکن یہاں پر الٹ چل رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ جو آپ نے جو اشارہ کیا ہے، یہ سمجھیے کہ کسی بھی قوم کی بنیاد ہے کہ ایجوکیشن پہ وہ کتنا توجہ دے رہی ہے۔ تو سجاول صاحب، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں ہماری کل آبادی کا، وہ 25% کے قریب ہیں، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ 75% بچوں کو اس وقت پڑھا رہے ہیں۔ اور پرائیویٹ اسکول ظاہر ہے کہ کم فی سے لے کر ہائی فی تک بڑا سٹرکچر ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے۔ تو کیا حکومت کو اس پہ کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کی طرف دھیان دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ملک جو ہیں ان میں تعلیم، ہیلتھ اور جسٹس، ان تین چیزوں کی وجہ سے وہ آج کامیابی کی حدیں عبور کر رہے ہیں۔ ان کی اکنامک سچویشن از لوٹ بیٹر دین ایوری ادر کنٹریز۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھ لیں، جاپان ایک ملک ہے، جاپان پر ایٹم بم پھینکا گیا، ایٹم بم پھینکنے کے بعد وہ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ جاپان میں بچے کو سب سے پہلی بات یہ پڑھائی جاتی ہے آنیسٹی۔ جاپان میں آج بھی بینک پیسہ اگر آپ بینکس میں رکھتے ہیں تو وہ چارج کرتے ہیں، کھلے عام لوگ پیسوں میں کاروبار کرتے ہیں، کسی کا پیسہ پڑے گا۔ ایمانداری سب سے بڑی طاقت ہے، اور جاپان دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے، 8 کروڑ کا ملک ہے، اور ہم تو 24 کروڑ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر سب سے بڑی پرابلم ہے تو وہ آنیسٹی ہے، آنیسٹی نہیں ہے۔ ہم پیسہ بنانے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنے کے تیار ہیں۔ ہم رمضان کے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے، لیکن ہم نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اگر فروٹ والا ہے تو وہ 200 روپیہ مہنگا بیچے گا، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ ایک عیسائی اپنے بچے کو پوری تسلی دے رہا ہے کہ بیٹا فکر نہ کرو، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ
یہ ہمارا کہ جو حساب کتاب ہے دینا خداوند کریم نے ہے. اگر آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ کروڑ پتی بننے کے بعد بھی رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوئیں گے, کیونکہ اس پیسے میں وہ چیز نہیں ہوگی, وہ حلال کا پیسہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان بن کر رہنا پڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, پر پہلے ہم مسلمان تو بنیں, ہم مسلمانوں والے کام تو کریں. قرآن پاک میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن بنا کر بھیجا جس پر اب عمل نہیں کرتے. اچھا سجاوت صاحب, آپ ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کی میکسیمم جو اسٹرگل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برطانیہ میں ہوئی, اور برطانیہ میں آپ نے تعلیم بھی وہاں پر محنت کر کے حاصل کی, تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم بظاہر کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان نہیں ہیں, کلمہ گو نہیں ہیں, لیکن وہاں سوشل جسٹس بھی ہے, وہاں پر مساوات بھی ہے, وہاں پہ وہ تمام ضابطے اصول جو اسلام نے بتائے ہیں پریکٹیکلی اس پہ تو وہ عمل پہ رہے ہیں, صرف کلمہ نہیں پڑھ رہے. بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ مسلمانوں والے کام وہ کر رہے ہیں, اسی لیے وہ کامیاب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا, اس کے باوجود بھی سوشل سیکیورٹی کا نظام جو انہوں نے بنایا کہ کوئی آدمی بے گھر نہ رہے, کوئی آدمی خالی پیٹ رات کو نہ سوئے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانے سے بنایا گیا تھا. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا؟ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا تو آپ کا کھانا جو ہے وہ حرام ہو گیا. لیکن ہم پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں, کیا یہ مسلمانی ہے؟ اس ملک میں عذاب تو آتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگ تو کم ہی ہوں گے کیونکہ میں بھی بزرگی سے اوپر چلا گیا ہوں. میری آپ کو یہی اصلاح ہے کہ آپ بھی واپس آ جائیں, مسلمان بن جائیں. دیکھیں ہم ایک قوم بھی بن جائیں گے, ہمیں لیڈر بھی مل جائے گا. آپ تھوڑی دیر کے دیکھیں, وہ بنگلہ دیش جس کو ہم 1 ٹکے کا کہتے تھے, آج اس کا 1 ٹکا ہمارے 2.5 روپے کے برابر ہے. آج بنگلہ دیش 50 بلین کا ریزرو رکھتا ہے. آج انڈیا $500 ٹریلین کا ریزرو رکھتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان, ہم پاکستانی مسلمان, ایٹم بم ہونے کے باوجود وہ ملک جو ایٹم بم کھا کر کامیاب ہو گیا اور وہ ملک جو ایٹم بم بنا کر ناکام ہو گیا, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایمانداری کی. وہ مسلمان نہیں ہے, زبان والے. ہمیں ایک دفعہ کانفرنس میں جانا پڑا, بڑے عرصے کی بات ہے, ایک کانفرنس تھی جاپان میں. تو وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور جو ہے, ہم نے اس کو ہائر کیا اور وہ ٹیکسی لے کر ہمارے ساتھ چلا, اور ایک جگہ سے وہ راستہ بھول گیا, اس نے میٹر بند کر دیا. پھر اسی جگہ پر آ کر دوسری سائڈ پر چلا اور آ کر جا کر اس نے پیسے لیے. تو ہم نے اسے پوچھا, تھوڑا بہت ہمارا ایک تھا وہاں پر ٹرانسلیٹر بھی, ہم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ کہ میٹر کیوں بند کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری غلطی تھی. I have no right to charge you about my fault. This is the honesty. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آنسٹ ہے, وہ ایماندار ہیں, وہ سچائی پر چلتے ہیں, جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بے شک ہم نہیں چل رہے. اچھا آگے بڑھتے ہوئے, لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آزاد کشمیر کے سیاسی ماحول کے متعلق, یہاں کے اداروں کے متعلق آپ سے کچھ بات چیت ہوئی تھی.
اور ہم نے امید کا اظہار کیا تھا کہ جب نئی حکومت بنے گی، نئی حکومت کے بعد لٹ سے کہ میونسپل سسٹم، لوکل باڈی سسٹم یہاں پہ بن جاتا ہے اور ادارے اپنی جگہ پہ استحکام حاصل کریں گے تو لوگوں تک ڈلیور ہوگا، سروس ڈلیوری ان تک ہوگی. لیکن سجاول صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ادارے مضبوط نہیں ہیں؟ میرا خیال آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں لوکل کاؤنسلز بنائی جاتی ہے اور ان لوکل کاؤنسلز کو پورا بجٹ اور پورے اختیارات دیے جاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. وہ لوکل کاؤنسل جو ہے وہ روڈز پر بھی کام کرتی ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ حکومت آزاد کشمیر ہو یا حکومت پاکستان ہو، وہ بلدیاتی اداروں کو پوری پاور دے، ان کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرنے کی اجازت دے، اکاؤنٹیبل کریں. جب تک آپ ان کو پورا بجٹ نہیں دیں گے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور روڈز بننے کے آڈٹ نہیں کریں گے، جو ان کے اپنے منصوبے ہیں ان پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تب تک کامیابی کیسے ہوگی؟ اختیار کے بغیر تو ممکن نہیں. اختیارات نہیں ہے اس وقت، تو یہ ضروری ہے کہ ان کو پورا اختیارات دیا جائے. تو گویا یہاں پہ دیکھیے کہ جو کاؤنسلرز بنے 10 کے 10 اضلاع میں، اب وہ کاؤنسلرز بن گئے ہیں، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین کمیٹیز اینڈ چیئرمین ضلع کونسل، یہ بن گئے ہیں. نہ بجٹ ہے نہ اختیار ہے، تو پبلک تک سروس تو نہیں پہنچے. بالکل، یو رائٹ. یہ تو ایک شو اپوزیشن ہے اور ہمارے لیڈران کو یہ چاہیے کہ اسمبلی میں قوانین بنائیں، سخت سے سخت قوانین بنائیں اور ان کو پورے طریقے سے پوری اجازت دیں، اور یہ آئندہ آنے والے وقت میں بجٹ بھی ملے اور اختیارات بھی ملے. اور یہاں پر تو صورتحال یہ ہے سجاول صاحب، پروگرام کے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، میں آپ سے لازمی اس پہ وزڈم آپ کی چاہوں گا کہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 53 کا اگر ایوان ہے ممبران اسمبلی کی تعداد، تو پہلے اصول تھا کہ آپ 1/3 یعنی 16 لوگوں کو آپ وزیر بنا سکتے ہیں. تو اب تو 15ویں ترمیم کے ذریعے یہ چاہیں تو جتنے مرضی وزیر بنا لیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کے خون پسینے کی پیسے سے، اس بجٹ سے یہ وزیر پالنا، یہ بڑے بڑے ہاتھی پالنا یہ جائز ہے کیا؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ اپنی 15ویں ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو عوام میں غم و غصہ ہوگا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ اس 15ویں ترمیم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر ایک صوبے کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ہے یہ، لیکن میں اپنے اسمبلی کے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 15ویں ترمیم کو، بلکہ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. آزاد کشمیر کی ٹوٹل آبادی کیا ہے؟ 44 لاکھ. کچھ بھی نہیں. 44 لاکھ میں 16 وزیر. یہاں تو ایک ڈویژن کمشنر ہونا چاہیے جو کہ ہمارے 3 ہیں. ضلع گجرات کی آبادی 40 سے تھوڑی سی اوپر ہے اور اس کا ایک ڈویژن کمشنر ہے. یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اس لیے عوام کا پیسہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کائنڈلی اپنے گربان میں رات کو منہ ڈال کر دیکھا کریں کہ یو شوڈ اکاؤنٹیبل ٹو دا گاڈ ایز ویل. اینڈ الیکشن کے وقت عوام آپ سے ضرور پوچھیں گی. اگر میرے پاس آپ آئیں گے ووٹ لینے کے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ 16 وزیر کیوں ہیں، اسے 25 کیوں کیے ہیں؟ کیا آپ کو سیٹ ہی چاہیے یا عوام کی خدمت کرنی ہے؟ تو میں آپ کو ووٹ کیوں دوں؟ بلکہ میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ کو ووٹ نہیں دینا ہم نے. آپ کو یاد ہوگا سردار عتیق احمد خان صاحب کی 2006 کی اسمبلی میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے 35 یا 36 وزیر اور جو یہ جھنڈی ہولڈرز جو تھے، فلیگ ہولڈرز، یہ موجود تھے. اس کے باوجود جب ان کی حکومت توڑنے کا طاقتور حلقوں نے فیصلہ کیا تو وہ 36 وزیر بھی ان کو نہیں بچا سکے.
تو یہ دلیل دینی کہ نہیں جی زیادہ وزیر ہوں گے تو بڑی مستحکم ہو جائے گی حکومت، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. سجاوت صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کے 10 وزیر بھی ہوں تو میرا خیال بہت کافی ہے. اور ان وزیروں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں ترقی کرائیں، اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور بجٹ لے کر جائیں تاکہ عوام کو سہولتیں ملیں، غریبوں کا خیال رکھیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا 2 وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا. تو کیا یہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے سدا یہاں پر رہنا ہے؟ نہیں رہنا. اس لیے پلیز آپ بھی سمجھ جائیں، وقت قریب ہے جب قیامت بھی آ جائے گی. اور میرا خیال ہے اب تو حالات بھی ایسے بن رہے ہیں کہ قیامت کے آنے کے لیے تھوڑے تھوڑے اپنا آثار دکھائی دے رہے ہیں. تو اس لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اگر غریب کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور ریلیف دے گا. جی آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا سجاول خان صاحب کا کہ گزشتہ انٹرویوز بھی جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی JNK نیوز کے مختلف پورٹلز کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. ہم نے لپیٹ کے بات کی ہے تاکہ کوئی بھی طاقتور حلقہ جو کہ اس وقت مختلف لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بھی مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھیں. لیکن جو بات کہی ہے وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے، ایک رب کے آگے سجدہ کریں گے تو 1000 سجدوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. مر جانے چاہے کتنی طاقت کتنا اختیار کیوں نہ ہو. حال ہی میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان کا اختیار ہم نے دیکھا اور آخر میں بے اختیار ہو کر رب کے حضور ان کی حاضری بھی دیکھی. پڑھنا چاہتا ہوں. جی بنا ادب تو ننگے پنڈے پہنچیا اس جہانے. بنا ادب تو ننگے پنڈے پہنچیا اس جہانے، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردا. سبحان اللہ. ساتھ کیا لے کر جائیں گے ہم؟ واہ. کچھ بھی نہیں. واہ. ایک کفن کا ٹکڑا وہ بھی خوش نصیب انسان کے لیے ہے. ڈریں اس وقت سے. بے شک. آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.